معاشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا، تیسرا آگ سے آزادی کا، کہیے نا سبحان اللہ۔ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب ذی وقار، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ نے گزشتہ نشست میں کچھ معروضات سماعت فرمائی۔ سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا گیا، تو عرشوں کے مالک نے اس جگہ بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی رسالت کی جو ناموس ہے اس کا یوں تحفظ فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قسم ہے قرآن کریم کی، اے حبیب علیہ السلام، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں وحی کی آمد کا سلسلہ کچھ دن رک گیا، تو یہاں مخالفین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد کریم علیہ السلام کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ رب العزت نے قرآن نازل کیا، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ مفسرین کے ایک طرق تفسیر کو لیجئے تو پھر کلام یوں ہے، حبیب تیرے روشن چہرے کی قسم، پیارے تیری حسین سیاہ زلفوں کی قسم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اب غیروں سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ محبوب کو کہہ دیا جائے کہ محب نے چھوڑ دیا تو یہ تو دل پر بات اتنی گہرا اثر کرنے والی ہے، تو اس لیے محب حقیقی اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، پیارے نہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسند قرار دیا ہے، تو محبوب ہے۔ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آستانے پر دعوت ولیمہ ہو، حضور کے مرید صحابہ علیہم رضوان حاضر ہو جائیں اور کھانے کے بعد دیر تک باہمی گفتگو کرتے رہیں۔ آستانوں کا حجم مختصر تھا، خاندان اطہر کی پاک بیبیوں کی آمد و رفت میں اور خود آستانے کے معمولات میں تعطل آ گیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے کہ کسی کو در سے نہیں اٹھایا، اس لیے حضور خود تشریف لے گئے کہ ہمارے جانے کو دیکھ کر یہ حضرات چلے جائیں گے۔ کریم کچھ دیر کے بعد پھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات باہمی گفتگو میں مصروف ہیں۔ جب آپس میں یاروں کی باتیں چھٹ جائیں تو وقت اور جگہ کا احساس نہیں رہتا۔ یہ معاملہ خاطر اقدس پر بصورت ملال گزرا۔ عرشوں کے مالک نے قرآن نازل کر دیا، ایک ضابطہ دے دیا کہ جب تک محبوب بلائے نہ حاضر نہیں ہونا، اور دعوت پر بلائے تو جاؤ لیکن کھانا پکنے سے پہلے نہیں، اور جب کھانا کھا لو تو پھر فوراً وہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ باہمی گفتگو میں اپنے وقت کو مت گزارو کہ یوں دیر تک بیٹھنا میرے حبیب علیہ السلام کی طبیعت اور گھر کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ کریم الطبع ہے، اس حیا اور کریمی کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم اس پاک حبیب علیہ السلام کے پاک پروردگار ہیں، اس لیے جو بات میرے حبیب کو ناگوار گزرے وہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ آستانہ اقدس کی حاضری کے وقت جو وہاں کے آداب، عزت اور حرمت کی ڈیمانڈز ہیں، وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرما دی۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کوئی اونچی بولے، رب فرماتا اکثر بے عقل ہیں، بیٹھے رہیں اور تیرے آنے کا انتظار کریں۔ وہ پہلے قربانی کر دے تو لا تقدم بین یدی اللہ ورسول، یہی نہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی پاک کو آواز دیتے ہیں، وہ نماز میں مصروف ہے، جلدی جلدی نماز تمام کر کے حاضر ہو گئے۔ فما آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ عرض کی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ان کا یہ جواب ایسا تھا کہ جس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے آواز دی ہے، نمازیں لا کر دینے والے بھی حضور علیہ السلام ہیں۔ نماز جان عالم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، تو اب اس کو کل کوئی بہانہ نہ بنا لے حضور علیہ السلام کی عزت، توقیر، تعظیم، احترام کے معاملے میں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اور ہم حضور علیہ السلام کی تعظیم کیوں کریں۔
عرشوں کے مالک نے قرآن نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ وقت گزرا، ایک مرتبہ پھر ایک بختور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ نماز میں مصروف تھے اور جلدی نماز تمام کر کے حاضر ہوئے۔ فما دیر کس لیے ہوئی؟ عرض کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور پڑھتا ہوں۔ یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ یعنی عرشوں کے مالک نے واضح طور پہ فرما دیا کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، وہ میرا محبوب آواز دے دے، چھوڑ دو وہیں پر نماز کو۔ اور قربان جائیے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جب میرا حبیب بلائے، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے۔ تو گویا واضح کر دیا کہ ادھر تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہ شرک کا وہم تمہارے ذہنوں میں نہ آئے، میرے حبیب کا بلانا میرا بلانا ہے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے بلانے، حضور کے آواز دینے، ارشاد فرمانے اور طلب کرنے کی اہمیت اور حرمت، جس کا تحفظ اس طور پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار انور اقدس سے کیا گیا۔ یہاں جی کھول کر منہ میں جھاگ نکلتی ہے اور توہین پر باتیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، تحریریں ہوتی ہیں، اور جب علماء حق اس کا رد کرتے ہیں تو بڑی ملائمت کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ تو دین رحمت کا دین ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کوئی نہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ ہرگز نہیں، یہ صرف اور صرف ملمہ کاری ہے، حقیقت سے بہت دور دھکیلنے کی ناپاک کوشش ہے۔ جان عالم شفیع آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں جب عرض کیا گیا کہ کفار کے شعراء حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں توہین پر مبنی اشعار کہہ رہے ہیں، تو جان عالم علیہ السلام نے اپنے دربار کے شاعروں کو طلب کیا کہ اگر انہوں نے توہین شعروں میں کی ہے تو تم اس کا جواب شعروں میں دو اور ہماری عزت عظمت کو اجاگر کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم عزت سے حصہ پایا، لیکن کریم اور زیادہ جواب چاہتے تھے، اور اب فرمایا حسان کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسان حاضر ہوئے، فرمایا حسان منبر پہ جاؤ اور جواب دو۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدائے مصطفیٰ جان رحمت کو تانک تانک کر شیروں کی صورت میں تیر مارے اور ہر تیر نشانے پہ لگا، اور جان عالم علیہ السلام کی عزت عظمت اور ناموس کے تحفظ میں وہ حسین کلام کہا کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تاریخ ساز بات کہی کہ جو حضرت سیدنا حسان کی اس غلامی اور آقا کی نسبت کی دور کی معراج کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ فرمایا حسان تو نے خود بھی شفا دی اور ہمیں بھی شفا دی، اور یہی وہ شاعر دربار رسالت ہیں جن کو جان عالم علیہ السلام نے دعا دی اللہ حسان کی مدد روح قدس کے ذریعے فرما۔ آج کے نعت خوانوں، نقیبوں اور خطیبوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج نقابت اور شاعری کی صورت میں صحابہ کرام علیہ مردوان پہ تبرے ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ مردوان پہ تبرے ہوتے ہیں۔ آپ کس طرح حضور کے نعت خواں ہو گئے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے عظیم اعزاز کو اپنے دامن میں کیسے لے سکتے ہیں؟ حضور کے ثنا خواں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عداوت رکھنے والی ہر بات کا رد کرے، نہ یہ کہ وہ خود ان عداوتوں اور رقابتوں کا حصہ بن جائے۔ سید عالم علیہ السلام نے اپنے نعت خواں سے فرمایا حسان تم نے میرے ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ عرض کی حضور لکھا ہے، فرمایا سناؤ۔ تو سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی فرمائش پر، ہمارے کہتے ہیں نا فلاں صاحب کی فرمائش پر یہ شعر ہے، یہ حضور کی فرمائش پہ کلام پڑھا گیا شان سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے سامنے حضور کا نعت خواں صدیق کی منقبت پڑھ رہا ہے اور آقا علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، اور جب وہ اپنا کلام مکمل کر چکے تو فرمایا حسان جس طرح تو نے میرے صدیق کے اوصاف اور صفتوں کو بیان کیا ہے میرا پیارا ابو بکر ایسے ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو اس لیے نعت خواں ثنا خواں اگر یہ پروٹوکول لینا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے نعت خواں کو منبر دیا ہے تو حضور کے نعت خواں کے اوصاف کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے مطالبہ ہو کہ شان صدیق و فاروق و عثمان میں اور دیگر صحابہ علیہ رضوان کی عظمت پر مبنی کوئی شعر، کوئی ربائی، کوئی منقبت سنا دو تو کہو کہ بکنگ کے وقت آپ نے یہ فرمائش کیوں نہ کی تاکہ ہم وہ ڈائری بھی اٹھا لاتے۔ حضور علیہ السلام کے ثنا خاں کے پاس وہ ڈائری موجود رہتی ہے جس میں حضور کے پیاروں کی شان اور منقبت موجود ہوتی ہے۔ بہرحال بتانا یہ مقصود تھا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دلوایا ہے۔ خاموش رہنا یہ دین رحمت کا میسج نہیں ہے۔ کوئی توہین کرتا رہے، تقصیر کرتا رہے، بے ادبی کرتا رہے، ہم بولیں کہ نہیں جی امن کی بانسری بجے گی، ہرگز نہیں، اس کو جواب دیا جائے گا۔ ہاں ہم گالم گلوچ کے قائل نہیں ہیں اور ہمارے پاس دلائل کی کمی کوئی نہیں۔ ہمارے شیخ کریم مرشد اقدس سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی قدس سرہ العزیز آستانہ علیہ سمندری شریف آپ فرماتے تھے کہ لہجہ نرم اور دلائل گرم۔ ہمارے پاس بہت دلائل ہیں للہ الحمد، ہمیں کسی قسم کی ردی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات بتانا یہ تھا کہ جواب دلوایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں خبر پیش کی گئی کہ بعض منافقین علم اقدس پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کو رونق بخشی، فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا کہ ہمارے علم کے بارے میں بات کرتے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، خدا کی قسم تم جو بات بھی پوچھو گے یہی کھڑے کھڑے میں اس کا جواب دوں گا۔ ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کا نہ پوچھنا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ نہ پوچھنا، کل کیا ہوگا یہ نہ پوچھنا، بارش کب ہوگی یہ نہ پوچھنا، کوئی کب کہاں مرے گا یہ نہ پوچھنا، یہ نہیں فرمایا، جو پوچھو گے، جو پوچھو گے۔ اور یہی وہ موقع اور مقام تھا کہ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بعض لوگ تنقید کرتے تھے کہ حذافہ ان کا باپ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا پھر میں نے پوچھ لیا حضور میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ حذافہ ہی ہے۔ تو دیکھیے علم اقدس پر تنقید ہو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر یہ نہیں فرماتے کہ کوئی نہیں ہمیں تو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہم ان کو کوئی کسی قسم کا رسپانس نہیں دیں گے، بلکہ آقا علیہ السلام نے جلال کا اظہار فرمایا۔ مسلمانوں سوچو اور سمجھو حضور علیہ السلام کی عزت پاک کے بارے میں کیا کیا نہیں یہاں پر ہو رہا اور کیا گیا۔ ابھی پھر تازہ واقعہ ہے کہ یورپ کے اندر قرآن کریم کو ترکی کے سفارت خانے کے سامنے نظر آتش کیا گیا۔ یہ لوگ ہیں جو امن کا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں۔ یہ امن ہے کہ قرآن پاک کو روز نظر آتش کیا جائے، یہ امن ہے کہ اس سے پہلے مختلف ممالک کی عمارتوں پر معاذ اللہ توہین امیز خاکوں کو آویزاں کرنے کے اعلان ہوں، توہین پر مبنی فلمیں کارٹون بنانے کی باتیں ہوں، اور وہ تو ایک طرف رہ گیا جو مذہبی لبادوں میں ملبوس ہو کر آئے روز نبی پاک علیہ السلام کے علم کے بارے میں، نورانیت کے بارے میں، اختیار کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، مقام محبوبیت کے بارے میں، دور و نزدیک سے سننے کے بارے میں، آپ کی حیات اقدس کے بارے میں جو مختلف قسم کے ناپاک الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کس سے ڈکے چکے ہیں۔ لہٰذا مہربانی کیجئے اور بار بار یہی گزارش ہے کہ ایک تو خود حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کے معاملے میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت کے فورم آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے مستفید ہوں۔ دوسرا ان منفی پروپوگنڈوں کو لگام ڈالی جائے، حکومت وقت کو بھی چاہیے۔ ہم نے گزشتہ نشست میں داد تحسین دی ہے کہ 15 مارچ کو یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پہ منایا جائے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مشینری آپ کے پاس ہے، قوت آپ کے پاس ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنے کی پاور آپ کے پاس ہے اور اس کو فلٹر کرنے کا نظام آپ کے پاس ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو فلٹر کیا جائے، ان چیزوں کو بلاک کیا جائے، ان توہین امیز رویوں کو، اور جو اس میں ملوث ہے اس کو بالکل قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ اوروں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہو کہ یہ مسلم ریاست ہے، وطن عزیز پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم نعرے پر معرض وجود کے اندر آیا۔ بے ادبی اور گستاخی کی بات کریں تو بعض نادان لوگ بھی ہیں کہ جو محض اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے، ہونٹوں پر ہنسی بکھیرنے کے لیے
دو وقت کی لذت اور حیض اٹھانے کے لیے وہ کچھ کر گزرتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے 10,000 یا 20,000 ویورز تو مل گئے، لائکر تو مل گئے، لیکن اس صورت میں میرا ایمان مجھ سے چھن گیا۔ ویڈیوز بن رہی ہیں نماز پر، تراویح پر، کوئی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں کسی کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کے پیجامے کی تصویریں بنا کر وہ ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو مکہ تھپی کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنا کے دکھا رہا ہے۔ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نمازیں یوں ہوتی ہیں، مسلمانوں کا انداز عبادت یہ ہے؟ یہ جو بنانے والے ہیں اکثر ویڈیوز کے خد و خال یہ بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت میں واقع رونما نہیں ہوئے، بلکہ بہت سارے خود ڈھالے گئے اور بنائے گئے ہیں صرف اور صرف اسی گندے شوق کو پورا کرنے کے لیے کہ مزاحیہ ویڈیو ہم نے مارکیٹ میں ڈالنی ہے تاکہ خریدار زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ خدا کا خوف کریں۔ اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں ان مومنین کو فلاح یافتہ فرمایا جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ نماز خشوع و خضوع کا نام ہے، بندگی اور عبادت کی عظیم معراج اور حسین طریقہ نماز ہے۔ حدیث میں تو فرمایا کہ جو نماز کی حالت میں آسمان کی طرف، اوپر کی طرف دیکھتا وہ ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کو اچک لیا جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی نمازوں کا عالم کیا تھا؟ بعض صحابہ کے تذکروں میں ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو ہم فرق نہیں کر پاتے کہ لکڑی کھڑی ہے یا ایک انسان کھڑا ہے، بالکل کوئی حرکت نہیں ہے۔ اہل بیت نبوت کے چاند سید سجاد ہمارے امام حضور پر نور امام زین العابدین کریم علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نفلوں میں مصروف تھے کہ آستانے کے کسی حصے میں آگ لگ گئی، شور اٹھا، آگ آگ، پانی پانی پانی، آپ اسی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ اور جب نماز سے فراغت ہوئی تو بعد میں گھر والوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اتنا شور ڈلا ہوا کیا؟ کہا جی آگ لگ گئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا جی بجھا دی گئی ہے۔ تو حضور پر نور سید اقدس امام زین العابدین پاک نے فرمایا کہ میں کوئی اور آگ بجھانے میں مصروف تھا اور تم اس آگ کا شور ڈال رہے تھے۔ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جنگ بازو میں تیر پیوست ہو گیا جو آر پار ہو چکا تھا، نکالتے ہیں تو اذیت ہوتی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت ہوگا اور یہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت انہیں اور کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا، اس وقت تیر کو کھینچ لیا جائے۔ یہ ہے عبادت۔ اور آج کا مسلمان وہ کیا کسی کو نمازی بنائیں گے اور کیا کسی کی نمازوں کی اصلاح اور تربیت کا سامان پیدا کریں گے؟ نہیں، وہ تو مذاق بنا کر دے رہے ہیں تاکہ کوئی نوجوان مسجد میں بھی جائے تو اپنا موبائل سنبھال کے رکھے کہ کسی وقت بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کسی نمازی سے کوئی حرکت ایسی سرزد ہو سکتی ہے جو میری ویڈیو کے لیے قیمتی ثابت ہو سکتی ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ پھر قرآن پاک، یہ تیز قرآن پاک، اور معاذ اللہ میں تو ویسی ادا بھی نہیں کر سکتا، ویسا لہجہ بھی نہیں اختیار کر سکتا۔ وہ قرآن کریم جو محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کا زندہ معجزہ ہے، رب کا سچا کلام ہے، آخری نبی پہ نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، لا ریب ہے، جس میں کوئی فرق نہ تھا، ہے نہ ہوگا، جو اپنی اصل حقیقی حالت پر ہے، جو آج بھی مسلمانوں کا سر عزت کے ساتھ بلند کرتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ اس قرآن کے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سچ یہی ہے کہ ہم کیا جانے قرآن پاک کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ کربلا کے شاہ سواروں سے پوچھئے کہ 3 دن روزے کی سی حالت بھی ہو اور پھر بھی شب عاشور ان کے خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے، یا پھر اس سید اقدس امام عرش مقام سید الشہداء حضور امام حسین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات سے کوئی پوچھے کہ قرآن کی قدر کیا ہے، کہ جن کا تن اقدس کربلا میں ہو اور سر انور نیزے کی نوک پر ہو، اور شام کے بازاروں میں گزرتے ہوئے بھی تلاوت قرآن پر مبارک ہونٹوں کی حرکت دنیا دیکھ رہی ہو، اپنے بھی دیکھ رہے ہیں اور بیگانے بھی دیکھ رہے ہوں۔ اگر یہ ہوس ہو ہی گئی ہے کہ ہم نے فنی کلپس بنانے ہیں، میں کو خدا نخواستہ اس کے جواز کی بات نہیں کر رہا، اینڈ مان لیا کہ اس بندے کی یہ عادت نہیں ختم ہو سکتی، تو وہ اس اینگل سے اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں تصویر بنانے والوں کی مذمت کی گئی اور کہا گیا، فرمایا گیا حدیث میں کہ قیامت کے دن مصورین سے کہا جائے گا
ہم نے ماؤں کے رحموں میں تصویر بنائی تو جان بھی ڈالی، تم نے بنائی اب اس میں جان ڈالو۔ تو اب کیا کہا گیا کہ اگر اس کا ہاتھ نہیں رکتا تصویر سازی سے تو وہ پھر ایسی چیزوں کی تصویر بنائے کہ وعید کے زمرے میں نہ آئے، پتھروں کی بنائے، جھرنوں کی، باغات کی، غیر جاندار کی، غیر ذی روح کی تصویر کو بنائے۔ تو یہی عرض ہے کہ اگر یہ ہنسی مسخری کا شوق دامنگیر ہو ہی چکا ہے تو اس شوق کو اور جگہ پر پورا کریں، اپنے دین کو اپنے ہاتھوں مذاق مت بنائیں، اس کی رسوائی کا سامان مت پیدا کریں۔ نئی نسل کتنا قریب ہے دین متین کے، یہ کوئی سنانے کی بات نہیں ہے، سارے جانتے ہیں۔ وہ جو تھوڑی بہت عزت کا احساس دل میں ہے، ایسی ویڈیوز بنا کر، یہ ایک حربہ ہے کہ ایسی ویڈیو بنا کر وہ بچی کھچی بھی احترام کی کیفیت دل سے نکالی جا رہی ہے۔ ایک اور عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کے پس منظر میں ایسی ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے آداب کے خلاف ہوتا ہے۔ تلاوت ہو رہی ہے تو پیچھے عورتوں کی تصاویر ہیں، تلاوت چل رہی ہے تو پیچھے جانوروں کی، جنگلوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ خدا کے لیے اس ادب کو بھی ادب رہنے دیا جائے، اور یہاں پر بھی وہی ایک نئے طریقے سے مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے، اور تاکہ گاہک آ جائیں اور پھر ہماری بکری اچھی ہو جائے۔ یہ سیل ہی کرنا ہے تو ایمان کو تو سیل مت کیجئے، اپنی حسن عقیدت کو تو فروخت مت کیجئے، کوئی خیر کی طرف قدم کو بڑھایا جائے۔ پھر اسی سوشل میڈیا پہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ توجہ دلا چکے، عورت ہے، آدھا سر ننگا ہے، میک اپ شدہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، تو نیچے لکھا ہے جو مسلمان ہوگا وہ شیئر کرے گا۔ یہ کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ وہی کتاب جو شہرت کے ہاتھ میں تھما کر اور ایک مذہبی ٹچ دے کر اس تصویر کو شیئر کرنے یا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، ہم نے اس تصویر کو اور پوسٹ کرنے والے کی دھمکی کو نہیں دیکھنا، اس ہاتھ میں جو قرآن ہے پہلے ہم وہ قرآن تو پڑھیں کہ وہ قرآن اس عورت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ کیا اس نے اس کو بے پردگی اور دعوت نظارہ فراہم کرنے کی اجازت دی ہے یا اسے پردے کا حکم دیا ہے؟ اس انداز پر بھی یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ کیفیات ہیں۔ ہاں، کچھ جرمداری میں شریک بہت زیادہ اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دوران تقریر و خطاب کچھ ایسی باتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے کہ ہماری زبانوں سے ایسی باتیں نکلی ہوں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان ممبروں کا جو تقدس ہے اس کا خیال اور لحاظ ہمیشہ ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کچھ مذاق مسخری اور خاص اسی کلپ کو کاٹ کر مارکیٹ کے اندر لایا جاتا ہے، یعنی خیر کا پیغام عام کرنے کے لیے یہ سعی اور سٹرگل نہیں ہے۔ یہاں پر بھی وہی شورش، وہی ہنسی مذاق، وہی تمسخر بازی، اسی کو اہمیت اور اسی کو فروغ دینے کی عجیب قسم کی کوششیں ہیں، جس میں سوشل میڈیا مارکیٹ میں ان ہونے والے لوگ ملوث اور مبتلا نظر آتے ہیں۔ حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں فرقوں کا ٹائٹل دے کر جس قسم کی ناپاک باتیں اور ایسے ایسے لفظ جو تھمبنیل میں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ لفظ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، لیکن سوچتے ہیں کہاں فریاد کریں، کہاں دعائی دیں، کہ پیسہ لگا کر، ظاہری بات ہے اس کا جو نیٹ کا خرچہ ہے وہ تو ہم بھر رہے ہیں، وہ جو موبائل خریدا ہے وہ پیسے تو ہم نے دیے ہیں، اپنا پیسہ بھر کر کیا ہمیں یہ ناپاک تصاویر اور عبارات پڑھنی پڑیں گی کہ جن کی شان و عظمتوں کے خطبے قرآن دے، اور جن کی بزرگیوں اور جن کی عزتوں اور عظمتوں اور عصمتوں کی گواہیاں اللہ اور اس کا رسول ارشاد فرمائے، ان پاک تینت عالی مرتبت طیبات و طاہرات و صالحات، ان پاک ذاتوں کے بارے میں ایسے ایسے لفظ، یعنی اب بھی میں گفتگو کرتا ہوا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں الفاظ زبان پہ لا سکوں، جو کثرت کے ساتھ مارکیٹ کے اندر، سوشل میڈیا کی مارکیٹ کے اندر عام ہے۔ اور چبھتا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ امور دیکھ کر ہمارا دل بھی دکھتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے تگڑا ایمان کس کو قرار دیا؟ جو ہاتھ سے روکے،
یہ حکمرانوں کی ڈیوٹی ہے، اور اس سے نیچے لیول کیا ہے جو زبان سے روکے، یہ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ برائی کو کم از کم دل میں تو برا جانے۔ تو عامت المسلمین سے گزارش ہے کہ کجا یہ کہ ہم اس کو دل میں برا جانیں، اور کجا یہ کہ ہم خود اس کا حصہ بن جائیں۔ شیئر کرنے کی جلدی ہے، شیئر کرنے کی جلدی ہے۔ اور یہ لوگ ہیں جو بندے کی سینس کے ساتھ اور سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کتنے لوگ ہیں جو شروع کے اندر بالکل دل لبھا دینے والی بات ہے، اب وہ کتنی چیزیں آتی ہیں، دیکھنے میں آ رہا ہے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس نام کی سے محبت کرنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یورپ چیخ رہا ہے کہ اس خطے میں سب سے زیادہ بڑھنے والا دین دین اسلام ہے۔ آئے روز مختلف فورمز کی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ جس نام کو سرچ کیا گیا وہ نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ایک عجیب طریقہ اور ایک عجیب انداز ہے جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور صورت ہے، ایک اور طریقہ ہے، ایک اچھی سی سڑک کی فوٹو، ایک کھڈے والی سڑک کی فوٹو ہے، اور اس پہ کسی انگریز کا نام لکھا ہوتا ہے، اور ادھر لکھا ہوتا ہے حاجی فلاں، ٹھیکیدار حاجی فلاں۔ کہنے والا کیا میسج دے رہا ہے؟ کیا حج اس کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ کرپشن کرے؟ کیا اسلام اس کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ کرپشن کرے؟ کیا دین اس کو مکمل طور پر این او سی جاری کر رہا ہے کہ تم حاجی ہو، نمازی ہو، لہٰذا تم دوز دھاندلی کرو، ملاوٹ کرو، کرپشن کرو، خزانوں کو بیجا استعمال کرو؟ کیا میسج دینے والا یہ میسج دے رہا ہے؟ تو پکا جھوٹا اور فراڈیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اناج کی ڈھیری میں مبارک ہاتھ ڈالا اور نیچے سے تر گیلے دانے نکلے، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی بھیگ گئے تو وہاں الگ رکھتے اور خشک الگ رکھتے، اور وہاں پر فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت میں وصیت کرتے ہیں یہ اونٹنی ہے، یہ چادر ہے، کمبل ہے، یہ پیالہ ہے، یہ بطور امیر المومنین مجھے بیت المال سے ملا تھا، یہ تینوں چیزیں میری وراثت میں نہیں جائیں گی، یہ آنے والے خلیفہ کا حق ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، صحابہ پاک نے عرض کی آپ معالج کو چیک کروائیں، فرما کروایا ہے، تو اس نے کہا شہد کا استعمال کرو، تو میرے پاس شہد خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ عرض کی گئی بیت المال میں شہد کی بڑی بڑی بوتلیں بھری پڑی، فرما وہ عمر کی نہیں ہے۔ امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ میں جلوہ گر ہیں، اور آپ کے وجود پر پرانی چادر ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے امیر المومنین آپ نے ابھی بھی یہ پرانی گھسی ہوئی چادر لی ہے، اور کوفہ کا بیت المال قیمتی چادروں سے بھرا پڑا ہے۔ سرکار حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا وہ چادریں علی کی نہیں ہیں، یہ ہیں حاجی، یہ ہیں نمازی، اور یہ ہیں مسلمان۔ لیکن یہاں پر ان بدبختیوں کو دکھا کر بدنام کس کو کرنے کی کوشش کرو؟ اسلام۔ مسجد میں چپل اٹھ گئی، اب ہنس کر ٹھٹھا کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی مسلمان کا کام ہوگا۔ کیا اسلام نے چوری کی اجازت دی؟ اسلام نے تو چوری کے عمل کو روکنے کی وہ سزا رکھی جس کو مغرب آج تک ظالمانہ سزا کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ وہاں پر بھی امن کی باسری، اور وہاں پر بھی اس کو کیا کہتے ہیں کہ روشن خیالی کے نعرے لگائے گئے۔ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو مذاق اڑا رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ احد والوں کی قربانیاں کیا ہیں، بدر والوں کی قربانیاں کیا ہیں، حنین والوں کی قربانیاں کیا ہیں، اور کربلا والوں کی قربانی۔ اس سے بس ہنس کر کہہ دیا مسلمان کا کام ہوگا۔ نشئی ہیں، موالی ہیں، وہ پھر رہے ہیں، انہوں نے اٹھا لی ہے، چور اچکے نے چوری کی ہے، اس میں اسلام کا کیا تعلق ہے کہ جس کو اسلام سے نتی کیا جائے؟ یہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر ہونے والی وہ دریدہ دہنیاں ہیں۔ میں نہیں گمان کرتا کہ کوئی مسلمان مسئلہ حقیقی جان کر بھی ایسی حرکت کرتا رہو، بس ماحول کو دیکھا دیکھی، جیسا دیس ویسا بھیس، وہ چیز ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پہ ہونے والی اس طوفان بدتمیزی کے آگے بھی ہمیں دیوار بننا ہے، اور ہم جو خود نالائکیاں کرتے ہیں اور جو غلط
لینگویج کا استعمال کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ الفاظ بولتے ہیں جو دائرہ اسلام سے بندے کو باہر کر دیتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بھی بچانا از حد ضروری ہے۔ اس قدر ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ تو ہم مدتوں سے سنتے آئے ہیں، مدتوں سے سنتے آئے ہیں کہ پیاس کا معاملہ چھڑے تو مذاق میں کربلا والوں کا نام لیتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ حضور سید عالم علیہ السلام سے محبت کی نشانی ہے کہ میرے کریم کے لاڈلے روزے کوثر کے مالکوں کو ظلم سے، جبر سے ان پہ پانی کو بند کیا گیا، اور ان پاک ذاتوں کی اس پیاس کو اپنے مول کی پیاس کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ بھی دریدہ دہنی ہے، یہ بھی گستاخی اور بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ دین اسلام کی اہمیت کو اور ان کی حرمتوں کو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیش نظر رکھے، اس کو مذاق مسخری کی نظر ہرگز نہ کرے۔ ہمارے اسلاف ان معاملات میں بہت زیادہ محتاط تھے، بہت زیادہ محتاط تھے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار سیدی اشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک سکھ آیا، سردار، تو عمومی طور پہ بولتے ہیں سردار جی، تو بندے نے کہہ دیا، آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہہ دیا سردار جی کیا حال ہے؟ تو حضور سرکار سیدی اشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری نے فرمایا ہمارے سردار تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام، یعنی کہ وہ الفاظ کے استعمال کے اندر بھی اس چیز کا خیال اور لحاظ کرتے تھے کہ جس میں کسی قسم کا دوسرا معنی جو ہے وہ نہ آ جائے جو بندے کو بے ادبی یا معاذ اللہ بے دینی کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عافیت کے سوالی ہے، جتنی بھی ان امور میں غلطیاں ہوئی ہیں ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ پکا ارادہ کریں ایسی کوئی پوسٹ شیئر نہیں کرنی جو دین اسلام پہ استہزاء اور مذاق کا سبب بنے، ایسی کوئی پوسٹ شیئر نہیں کرنی جو سید عالم علیہ السلام، حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ، حضور کی امت کے اولیاء کی توہین اور تنقیص پر مبنی ہو۔ اور میں اپنے اس فورم سے ایک مرتبہ پھر مقتدر اداروں کو اور ذمہ داران کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ لوگ آپ کی پہنچ اور دسترس سے دور نہیں ہیں، جو بند کمروں میں بیٹھ کر اتنے ردی الفاظ ان پاک ذاتوں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، نہ وہ آپ کی بینائیوں سے بہت دور ہے نہ دسترس سے، لہٰذا ایسے لوگوں کو روکا بھی جائے، رکتے نہیں ہیں تو خود ذمہ داران کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنائے تاکہ مزید لوگوں کو ایسی توہین اور گستاخی کی کسی صورت بھی سوچ بھی پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کے سوالی، ادب کی درخواست، اور ادب کے لیے ضروری ہے کہ ادب والوں کے ساتھ رہیں، بے ادبوں کی صحبت سے بچیں، گستاخوں کی صحبت سے بچیں، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ ماحول اور صحبت بندے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ والسلام علیکم۔